اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج 12 جون 2021 دن سنچروار اور ہمارا جو مضمون ہے حسب معمول اردو. آج یہ 9ویں جماعت کے لیے لائیو کلاس ہے. عنوان ہے آپ کی کتاب میں ایک سبق ہے درد کا مارا. درد کا مارا ایک سبق ہے آپ کا کتاب میں. افسانہ ہے، یہ یاد رکھنا. افسانہ جو کہ پشکر ناتھ نے لکھا ہے، اور اس کا آج وہی ہمارا آج ٹاپک ہے. اس کا میں آپ کو خلاصہ آج پڑھاؤں گا کہ پورا جو ہے یہ درد کا مارا، اس میں یہ پشکر ناتھ کیا فرماتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے. پیارے بچوں، اس میں پشکر ناتھ جو یہ ڈرامہ لکھا ہے اس میں کیا ہے، سمجھو ایک ماہر دستکار تھا. اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بند پر تھی. ٹھیک، بالکل سری نگر کے دریائے جہلم کے بند پر اس کی دکان تھی. وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں بڑی مہارت سے روئی بھرتا تھا. یعنی وہ جو مردہ جانور تھے ان کی کھالوں کو وہ روئی بھرتا تھا اور پھر سجاتا تھا اپنی دکان پر. وہ بہت خوبصورت لگتے تھے. اور یہ فن اس نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا. کس نے؟ سمجھو نے یہ سارا فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا. اور سمجھو نے غریبی کے دن بھی دیکھے تھے. یعنی پشکر ناتھ فرماتے ہیں کہ سمجھو جو ہے وہ بہت غریب تھا. اس نے غریبی کے دن دیکھے تھے، اور غریبی کی وجہ سے اتنی غریبی تھی کہ اس کی ماں کے پاس دوائی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا سمجھو کے پاس. اور لا علاج اس کی ماں جو تھی لا علاج مر گئی تھی. لیکن بعد میں سمجھو نے بہت محنت کی اور ترقی کرتے کرتے وہ بڑا رئیس بندہ بن گیا، بہت ہی امیر بندہ بن گیا. کیونکہ سمجھو کی دکان پر ایک سجایا چیتے کا بچہ تھا. اس نے اپنے دکان پر چیتے کا بچہ سجایا تھا. اس کی شکل اصل میں سمجھو نے چیتے کے بچے کی کھال، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اس نے چیتے کے بچے کی کھال لائی تھی اور اندر میں اس کو کیا بھرا تھا، روئی بھری تھی اور گویا زندہ کر دیا تھا. اور وہ ایسا اس کو اتنا فن تھا کہ وہ زندہ لگتا تھا. وہ چیتے کا بچہ وہ بہت خوبصورت لگتا تھا. ایک دن سمجھو دکان پر بیٹھا حقے کے کش لے رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ حقہ، تمباکو پی رہا تھا. اور ایک انگریز سیاح لڑکی کی نظر چیتے کے بچے پر پڑی. وہاں سے ایک انگریز لڑکی گزری اور اس کی نظر کس پر پڑی؟ اس خوبصورت چیتے پر. لڑکی اندر چلی آئی اور چیتے کے بچے کی قیمت پوچھی. لڑکی نے جب یہ چیتا دیکھا تو اندر آئی دکان پر اور اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. سمجھو نے کہا 2780 روپے. کتنا ہے؟ 2780 روپے. لڑکی نا امید ہو کر چلی گئی کیونکہ لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی. وہ نا امید واپس چلی گئی. سمجھو نے کہا 2000. وہ 2 بجے کے قریب وہ دوبارہ آئی. دکان کے باہر چین کو دیکھتی تھی، مایوس ہو کر چلی گئی. اور وہ دوبارہ آئی 2 بجے اور اس چیتے کے بچے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر واپس گئی. سمجھو کو اپنا بچپن یاد آیا. اور اسی اسنا میں سمجھو کو اپنا بچپن یاد آ گیا کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھا، بہت غریب تھا، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اپنی غریبی یاد آئی. اسے انگریزی لڑکی پر رحم آنے لگا اور اس کو رحم آیا اس انگریزی لڑکی پر. جب بچپن اس کا دل کسی چیز کو دیکھتا مچلتا، اس کے ہونٹوں پر تھرہراہٹ. اور اس کو یاد آ گیا جب وہ اپنے بچپن میں جب وہ غریب تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کوئی چیز دیکھتا تھا اور اسی طرح جس طرح سے انگریز لڑکی کی شکل صورت ہو گئی، اس کی کیفیت ہو گئی، اسی طرح سے سمجھو کی بھی ایسی کیفیت ہوتی تھی. اس نے لڑکی کے ہونٹوں پر ویسی تھرہراہٹ دیکھی. اس نے حساب لگایا، وہ چیتے کے بچے کی قیمت میں 1000 روپے کم کر دی. پھر اس نے دوبارہ اس کو حساب لگایا کہ میں نے کیسے لایا چیتے، یہ کھال کیسی لائی، روئی کتنے لائی، پھر کتنا ٹائم لگا. اور اس کے بعد اس نے اس کا قیمت لگایا اور کہا کہ میں آپ کو 1000 روپے کم دوں گا. لڑکی پھر چلی آئی دکان کے اندر داخل ہوئی. سمجھو سے کہا چیتے کا یہ بچہ مجھے بہت پسند آیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. سمجھو نے خوش ہو کر صرف
1780 रुपए मांगे, लड़की हैरान हो गई। सिर्फ उसने 1780 रुपए मांगे, लेकिन लड़की हैरान रह गई। आपने 1000 रुपए कम किया, बहुत धोखा करते हो। कश्मीर के दुकानदार सयाहों को ठगते हैं, पहले बड़ी कीमत बताते हैं फिर कम करते हैं। मैं इस चीते के बच्चे की सिर्फ 500 रुपए दूंगा। और अंग्रेज लड़कियां कहा, आप क्या करते हैं, कश्मीरी दुकानदार क्या करते हैं, बाहर के जो सयाह यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, आप उनको लूटते हैं, ठगते हैं। मैं सिर्फ इसको 500 रुपए दूंगा, उससे अलावा नहीं। समझू धोखाबाज नहीं था, उसने लड़की से हमदर्दी की, मगर उससे लगा जैसे लड़की ने भरे बाज में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। और समझू को क्या लगा, समझू ने वाकई उसको हमदर्दी की थी, क्योंकि वो बेचारा खुद भी गरीब था। उसकी और गरीबी की वजह से, पैसा बहम न होने की वजह से, उसकी माँ भी बेचारी लाइलाज मर चुकी थी। उसको वो सारा सीन याद आ गया। लेकिन लड़की की फितरत कुछ और थी, उसने कुछ और कहा और सारे बड़े बाजार में उसे समझू को बेइज्जत किया। प्यारे बच्चों, ये जो खुलासा था इसका, किसका, दर्द का मारा का खुलासा। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके सामने गुजारिशात की, आपने इसको समझा होगा। आप अपने इस मोबाइल सेट को बार बार देखिए और देखने के बाद समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में जैसे कि मैंने आपको बताया, सफा नंबर 62 तकरीबन 5-6 सफात पर मुश्तमिल है। और आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और फिर क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, फिर अपनी कॉपी पर लिखो और याद करो। और बड़ा मसला नहीं है, ये छोटा, ये जो अफसाना है, अफसाना जो बिल्कुल छोटा है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। और इम्तिहान के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बाकी इंशाल्लाह अपने आप की अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि आप मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, कि वो इस पुरखतर बीमारी से, इस जानलेवा बीमारी से तमाम आलमी इस्लाम, तमाम आलमी दुनिया को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम।